یہ اس 14 مئی سے پہلے باقی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی شرط کے ساتھ تو مذاکرات کامیاب ہوں گے نہیں. آپ کی طرف سے جو سٹانس ہے کہ سپٹمبر سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سو دونوں طرف سے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں. اور عباسی صاحب آپ لوگ اب پھر سے ایک لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں. ابھی تو مذاکرات کا کامیابی ناکامی پتہ بھی نہیں چلی ہے. فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ پہلے ہی آ گیا. بہت شکریہ آپ کا. دانیال صاحب آپ بس کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ چلیں میں میری بات کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. پہلے تو میرا خیال ہے کہ میں دانیال صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کی باتوں کا جواب دے دوں پھر آپ کے سوال کا. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا الزام لگاتے ہیں، چور چور کہتے ہیں، ثبوت نہیں دیتے. اور بھائی آپ کی پارٹی کا سابق وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 20 ارب روپے کا آٹا چوری کیا ہے. آپ نے سنا ہے؟ یہ میں نے الزام نہیں لگایا. وہ بھائی آپ کے بارے میں الزام ایسے لگتے ہیں نا جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اگر میاں صاحب کا نام لیں ان کی زبان سے ایک بات آتی ہے، وہ گلی گلی میں شور ہے. تو اگر ہم کہیں تو چلیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کریکٹر ڈھیلا، تم کہو تو رام لیلا. آج آپ کا سابق وزیر اعظم موجودہ نون لیگ کے وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ آٹے کی 20 ارب کی چوری انہوں نے کی ہے. لہذا آپ یہ نہ کہیں، آپ کا صرف ایک ہی نام ہے کہ نواز شریف کیا ہو گیا، کھاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لگاتا تو ہے. تو یہ نعرہ آپ کی پارٹی کا ہے، اس لیے مجھ پہ الزام نہ لگائیں میری پارٹی پہ کہ ہم آپ کو چور کہتے ہیں. چور آپ کو مشرف نے بھی کہا، چور آپ کو پیپلز پارٹی نے بھی کہا، چور آپ کو مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا، اور آج آپ اکٹھے بیٹھے ہیں چور چور کھیلتے ہیں. تو یہ بات آپ کی غلط ہے. نمبر 2، ہم فاشسٹ جماعت ہیں. یار افسوس ہے چودھری پرویز الہی کے گھر جس طرح آپ نے کل گاڑیاں گھسائیں، اس کے گیٹ توڑے، جس طرح آپ نے عمران خان کے جب وہ گھر پہ نہیں تھے، اتنی جرت تو آپ کو ہے نہیں کہ وہ گھر پہ ہو تو آپ جائیں، گھر پہ نہیں تھے، آپ نے ان کا گیٹ توڑا. آپ کو فاشسٹ کہتے ہوئے تھوڑا سا ذرا چودھری صالح حسین کا بیان سنا ہے. اوبیسلی ہم نے دیکھا ہے پنجاب کی نگران حکومت نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وفاقی حکومت نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. چودھری صالح حسین کے بقول کہ پرویز الہی صاحب کی سالی جو کہ ان کی پھپھو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب ادھر ہیں شجاعت صاحب کے گھر پہ اور آئیں ذرا اریسٹ کر لیں. تو صالح حسین صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ذاتی خاندان کی رنجشیں انوالوڈ ہیں. صالح صاحب میرے کولیگ رہے ہیں، ان کا احترام ہے، لیکن صالح صاحب اگر گل اتنے آ گئی تو پھر معافی مانگ لو. اچھا، اگر آپ وفاقی وزیر ہو کے ایک وفاقی وزیر ہو کے آپ وفاقی وزیر ہو کے پولیس کے حملے کو اپنے پھپھو کی طرف کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے تہاڈا سودا وک گیا. یہ کوئی بات ہے؟ ایک بندہ وفاقی وزیر ہے، پولیس اس کے اندر اس کے عباسی صاحب جو ہے نا وہ آج باتیں ایسی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، صالح حسین صاحب کو جو پیغامات دے رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر پہ پولیس کا حملہ ہو، آپ وفاقی وزیر ہوں اور آپ الزام دیں خواتین پہ کہ خواتین نے تو نہیں نہ کہا. یہ تو ایسی میں رات کو ان کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، مجھے ان بیچاروں کی، مجھے صالح صاحب کی بے بسی پہ افسوس ہو رہا تھا کہ بیچارے اچھے خاصے عزت دار خاندان سے کن لوگوں کے ساتھ لگ گئے. اب آپ لیکن آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں نا، آپ قومی اسمبلی سے نکلے، وہ پالیسی فیل ہو گئی، لانگ مارچ پہلے نکالی فیل ہو گئی، تو پھر واپس جانے کی کیوں بات کر رہے تھے اگر فیل نہ ہوئی ہوتی؟ باقی 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی فیل ہو گئے، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ایک اور لانگ مارچ جو ہے وہ لے آئیں. میر صاحب نے بھی کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا، آپ ورکرز کو نکال دونوں رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں، اپنی رائے رکھیں، آپ کی رائے کا احترام ہے، لیکن میری جواب آپ نے جانے دینا ہے. یہ نہ آپ کے نظریے کے خلاف ہو جائے. نہیں، یہ تو دونوں کا خیال ہے کیسے روک سکتے ہیں. ہم نے جناب وہ بڑی غلطی کی. دیکھیں آپ اگر پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو جو پچھلے 1 سال میں آپ مجھے بتائیں، شہباز شریف نے کہا تھا مہنگائی کم کریں گے، ہوئی نہیں ہوئی نا. شہباز شریف کو سمجھ ہی نہیں تھی. اسحاق ڈار نے بڑھ کے ماری تھی کہ میں 200 سے کم ڈالر لے کے آؤں گا. ہم کہتے تھے اسحاق ڈار کو سمجھ ہی نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی، آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں تھی. آپ کے خیال تھا پتہ نہیں کتنے بڑے افلاطون ہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ ملک کا مسئلے کا حل ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اور جنرل الیکشن ہوگا، نئی گورنمنٹ آئے گی، وہ مشکل فیصلے کرے گی جو ابھی آپ نے انٹرو میں کہہ رہی تھی، وہ تبھی کرے گی جب اس کے پاس مینڈیٹ ہوگا. اب ہم تو قومی سوچ رکھنے کے لیے ہم نے استعفے اجتماعی دیے تھے. جب انہوں نے اجتماعی استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے، وہ ہمارا الیکشن ہمیں نہیں ملا، ہم اس لیے واپسی کی بات کریں. ہمارا نظریہ، ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم جن کے ٹائے چڑھ گئے ان کا نہ کوئی آئین پہ اعتبار ہے نہ ان کو کوئی فکر ہے. ٹھیک ہے، آپ کا آج جو حسین ایک پنجابی اور اردو کا امتزاج ہے نا، I'm really enjoying that. نہیں، آپ ملک میں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں،
14 مئی کو الیکشن ہونے اتنے کسی نے فکر ہے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ آرڈر حتمی ہے. مجھے پتہ ہے انہوں نے شغل لگایا ملک کا, یعنی کسی ادارے کو ذرا برابر پرواہ ہے کہ شہباز شریف فارغ ہو رہے. وہ بھائی جان بس کر دینا, آپ نے کہا جی ہم نے کوئی کرپشن کی ہے, اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو میرے بھائی آپ کو 147 کیس عمران خان پہ کرنے ہوتے, توہین عدالت, دہشت گردی, توہین مذہب, توہین ادارہ, توہین شخص, اور اتنا پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کیا ہے, تو کوئی کیس کرنے پڑتے. آپ ایک کیس عمران خان پہ کرپشن کا آپ نہیں کر سکتے, جس طرح میاں صاحب پہ 2 درجن کرپشن کے کیسز ہیں اور 2-3 میں سزا بھی ہوئی ہے اور وہ بھاگی ہوئے بھی ہیں. لہذا کرپشن کی بات تو آپ پی ٹی آئی پہ نہ کریں. ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, ہم الیکشن تب کرائیں گے. آپ ہوتے کون الیکشن تب کرانے والے؟ ملک میں ایک آئین ہے بھائی میرے, اور 14 مئی کو یہ میں آپ کو بتاؤں گا پرسوں کہ 14 مئی کو الیکشن پنجاب کا ہو رہا ہے. یہ آپ کسی غلط فہمی میں ہو رہا ہے کیسے جی ہو رہا ہے پنجاب کا ابھی تو الیکشن 14 مئی کو. الیکشن کمیشن نے کام کرنا ہی روک دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ناممکن ہو گیا 14 مئی کو الیکشن کرانا. جو بیلٹ پیپر چھپنے تھے, ووٹر لسٹیں چھپنی تھی, وہ پرنٹ کرانا بند کر دیا انہوں نے. یہ اب آپ جو بات کر رہی ہیں نا, میں بھی تھوڑا بہت چلیں اسی سسٹم کا حصہ ہوں. سپریم کورٹ نے 14 مئی کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. پاکستان میں دنیا کی کوئی طاقت اس ڈیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتی. شہباز شریف گھر جائے, رانا ثناء اللہ گھر جائے, وزیر قانون گھر جائے, وزیر خزانہ گھر جائے, وہ فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے اگر کورٹ سمجھتی ہے 1-2 ہفتے آگے پیچھے کرنا تو وہ ہو سکتا ہے. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں ہم تب الیکشن کرائیں گے جب کیا ہوگا, جب معیشت ٹھیک ہوگی. دانیال صاحب نہ ہی سمجھیے, معیشت تو آپ کو ٹھیک کرنی آتی نہیں. اگر آتی ہوتی تو جو آپ کا معیشت کا سب سے بڑا انجینئر ڈاکٹر پروفیسر اسحاق ڈار صاحب تھے, وہ تو کہتے تھے آئیں گے تو ڈالر نیچے آ جائے گا, وہ تو اور اوپر چلا گیا. وہ کہتے تھے مہنگائی عمران خان کی 12% تھی اور آپ کی تو اس وقت 38% مہنگائی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں شہباز شریف صاحب جن کو آپ بہت بڑا سپیڈ سمجھتے تھے, مجھے آپ بتا دیں کہ پچھلے 13 مہینوں میں شہباز شریف نے ملک کی معیشت کا کوئی ایک پوائنٹ بھی ٹھیک کیا ہو؟ سب چیزیں ہی خراب ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے. باقی کرپشن کی بات تو آپ نے شاہد خان صاحب کی بات کا جواب نہیں دیا. اگلے راؤنڈ میں جواب لیتے ہیں اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک اور بات مجھے آپ بتائیں, ہم سارے آئین کے ماننے والے, اس وقت 2 صوبائی حکومتیں غیر آئینی ہوئی ہوئی ہیں, ان کو فکر نہیں, ہم الیکشن نہیں کرا رہے. اچھا لیکن ایک بات بتائیں نا, آپ کے وہ اسپیکر سابق اسپیکر خود یہ بات کر چکے ہیں کہ جناب ہم نے اسمبلی ریسٹور کرنے کی اپلیکیشن دی ہے. آپ کے سابق وزیر اعلیٰ یہ بات کر چکے ہیں. آپ لوگ تو چاہ رہے ہیں بحال ہو جائیں اسمبلی. آپ مجھے یہ بتائیں نا, جب اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد 90 دن گزر جائیں گے تو ملک میں کوئی ایلینز بیٹھے ہوں گے, تو وہ جو اسمبلیاں آپ نے تحلیل کی ہیں ان کو واپس ریسٹور کر دیا عدالت. پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, لیکن اگر کچھ بھی نہیں کرنا تو اسمبلی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں پرویز الہی صاحب آپ کی پارٹی کے صدر نہیں ہیں. ابھی کوئی میرے حساب سے تو کوئی میری معلومات تو کیسی کوئی پٹیشن نہیں ہوئی, لیکن اگر ہوئی بھی ہے تو 90 دن میں جب الیکشن نہیں ہوئے, آئین ٹوٹ گیا تو اسمبلیاں تو بحال کرنی. آپ کی پارٹی کے صدر نے کہا ہے یہ عمران خان نے 90 اور کیا کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں اور 50,000 گھر دینے تھے, تو عمران خان نے نہیں دیے تو لوگ ناراض ہیں. بیٹا آؤ نا ذرا کل فیصلہ کریں, ووٹر کے پاس جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. چھوٹا بھائی ہمارا, مجھے بریک لے لیں, آج ہو نا پتہ کرتے ہیں عوام کو کروڑ نوکریاں ملی کہ نہیں ملی, اور آپ کو لوگ کیسے سوال کرتے ہیں.